بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلہ خاکی تیار ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کرو۔ یہ حضرت آدم کا اور ان کی ذریت کا ایک بڑا اعزاز تھا۔ تکریم انسانیت کا تذکرہ قرآن مجید میں متعدد جگہ پر ہے، لیکن شاید اس سے بڑھ کر اور کون سی عزت ہوگی کہ اللہ نے حضرت آدم کو مسجود ملائکہ بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر ہے کہ اولاد آدم کو ہم نے عزت دی، اور اللہ نے ایسا زمین کو اور زمین کی ساری چیزوں کو اور فضا کو مسخر کر دیا، ایسا مسخر کر دیا کہ انسان چاند پہ جا رہا ہے، ستاروں پر کمندیں ڈال رہا ہے۔ اللہ نے اجازت دے رکھی، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اللہ نے انسان کو جو عقل دی ہے اس عقل کا جہاں چاہے استعمال کرے، اللہ کی قدرت کو دیکھے اور اس کے نتیجے میں اللہ کا یقین اور بڑھائے۔ اللہ نے انسان کو جو سوجھ بوجھ دی ہے، جو عقل دی ہے، یہ بھی اس کی بڑی کرامت ہے اور عزت ہے، اس کے ذریعے سے اللہ نے اس کو اونچا اٹھایا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو مسجود ملائکہ بنایا، اس کی سب سے بڑی عزت کی چیز تھی۔ اب یہاں پر جو سجدے کا ذکر ہے تو لفظ سجدہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے، تو اس سے مراد یہ سجدہ ہوتا ہے جو ہم سجدہ کرتے ہیں،
خاک پر اپنی پیشانی کو رکھتے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں ہاں اس جزو سے مراد وہ سجدہ نہیں ہے بلکہ بس ایک تعظیم کا اظہار مراد، جھکنا مراد۔ تو یہ بات بظاہر کہی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ جو بات قرین قیاس ہے اور الفاظ اس کا زیادہ ساتھ دیتے ہیں تو یہی ہے کہ حضرت آدم کو اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور ظاہر ہے کہ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، حکم اللہ کا تھا، تعمیل اس کی کرنی تھی، لیکن اللہ نے آدم کو اور بنو آدم کو جو عزت دی ہے اس کا اظہار اس طور پر ہوا کہ اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کرنے کے لیے کہا۔ اور قرآن مجید میں کئی جگہوں پر سجدے کا ذکر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی اس کا تذکرہ ہے، جو خواب انہوں نے دیکھا تھا، تو خواب میں تو دیکھا تھا کہ سورج چاند سجدہ کر رہے ہیں، لیکن تعبیر جو اس کی ہوئی وہ یہ ہوئی جو ان کے والد وہاں پہنچ گئے اور اللہ نے سب کو جمع کر دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے انتہائی جرم کو معاف کر دیا، تو سب کے سب محبت اور احترام میں سجدے میں گر گئے۔ وہ بھی سجدہ ہے، سجدہ تعظیمی ہے، اور گزشتہ امتوں میں اس کی اجازت تھی، لیکن اس امت میں سجدے کی اجازت کسی بھی حیثیت سے نہیں، اور یہ اللہ کے لیے خاص۔ اور یہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی شام گئے اور واپس آئے تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہم نے دیکھا وہاں لوگوں کو کہ اپنے علماء کو سجدہ کرتے ہیں، اپنے بڑوں کو بزرگوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ زیادہ حقدار ہیں اس کے، آپ سے بڑا کون ہے؟ اجازت ہو تو ہم آپ کو سجدہ کریں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی حقدار ہوتا سجدے کا تو وہ مرد ہوتا، اور عورت کو کہا جاتا اس کی بیوی کو کہ وہ اس کو سجدہ کرے، لیکن اس کی اجازت نہیں۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھانے کے لیے فرمائی، ایک بات بتاؤ، اگر تم میرے انتقال کے بعد میری قبر پر سے گزرو گے تو کیا سجدہ کرو گے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب بھی سجدہ کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی وہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ جس کو فنا ہے اس کو سجدہ نہیں ہے، اللہ کی ذات باقی ہے، اس کو سجدہ کرنے کی کا حکم ہے، اور ہمیں نمازوں میں اس کا حکم دیا گیا، اب سجدہ کرتے ہیں، لیکن کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ تو گزشتہ قوموں میں، گزشتہ امتوں میں سجدہ تعظیمی کا بظاہر رواج تھا، اس کی اجازت تھی، لیکن اب نہیں۔ حضرت آدم کو جو سجدہ اللہ نے کرایا فرشتوں سے، بظاہر یہ سجدہ ہی ہے، اور یہ تقریب انسانیت کے لیے اللہ نے کرایا، دکھانے کے لیے کہ یہ وہ مخلوق ہے کہ جو فرشتوں سے اونچی، اس سے بڑھ کر دوسری کوئی مخلوق ہے، یہ اشرف المخلوقات، اشرف المخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے اس لیے سجدہ کروایا تاکہ بات کھل جائے، واضح ہو جائے کہ اللہ نے انسانوں کو جو عظمت دی ہے، جو برتری بخشی ہے، وہ فرشتوں کو بھی نہیں بخشی۔ پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ فرشتے تو ایسی مخلوق ہیں کہ ان کو نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ تقاضے ہیں، نہ اور کوئی شہوتیں ہیں، نہ اندر کے خیالات ہیں، کچھ بھی نہیں، وہ تو صرف عبادت کے لیے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اسی لیے ان کو پیدا کیا گیا، ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں معصیت۔ انسان کو اللہ نے جو برتری بخشی ہے وہ اس لیے بخشی ہے کہ اس کے اندر صلاحیت رکھی، لیکن وہ اللہ کے ڈر سے برائیوں کے قریب نہیں جاتا، یہ اس کے لیے سب سے بڑی معراج ہے، اور اللہ نے اسی لیے انبیاء علیہ السلام کو سب سے اونچا مقام عطا فرمایا کہ ان کیا گویا کہ معصیت کا گزر ہی نہیں، وہ اللہ کی معصیت نہیں کرتے، اللہ نے ان کو سب سے اونچا مقام عطا فرمایا۔ یا پھر جو ان کے راستے پر ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے فرشتوں سے اونچا اٹھایا۔ تو یہ جن سے انسانیت ایسی ہے کہ ایک بڑا طبقہ انسانوں میں فرشتوں سے بھی زیادہ بلند مقام، بلند مرتبہ رکھتا ہے۔ تو اللہ نے دکھایا، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو یہ دکھایا کہ انسان کو اللہ نے سب سے اونچا بنایا، اور دوسرے فرشتوں کے سامنے بھی بات کھول دی کہ تم جو وہاں کہہ رہے تھے کہ یہ مخلوق وہ ہے جو زمین میں فساد مچائے گی، بگاڑ کرے گی، تو اللہ نے دکھایا کہ وہ ان میں کچھ لوگ ہوں گے جو غلط کام کریں گے، لیکن انہی میں کچھ ایسے بلند مقام ہوں گے جو اس لائق ہیں، اس تکریم کے لائق ہیں کہ ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم ان کو سجدہ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا جا رہا ہے، تو یہ تکریم حضرت آدم کی بھی ہے، انسانیت کی بھی ہے، اور فرشتوں
نے جو بات کہی تھی گویا کہ اس کا ایک طرح کا جواب بھی ہے کہ یہ اس لائق ہے کہ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم سجدہ کرو. اور فرشتوں کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ تو سراپا طاعت تھے، جو کہا جاتا تھا وہ کرتے تھے، وہ فوراً سجدے میں گر گئے، ان کے ذہن و دماغ میں بھی کوئی بات نہیں آئی. لیکن ابلیس کا قصہ الگ تھا. ابلیس جو تھا یہ جنوں میں سے تھا، اور قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربی، یعنی نص قرآنی سے بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا. اور بعض روایتوں سے اندازہ ہوتا ہے، جس کا ذکر میں نے کل بھی کیا غالباً، کہ وہ دنیا میں رہتا تھا اور جنوں کے ساتھ. جب جنوں نے یہاں فساد مچایا تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ان کی سرکوبی کے لیے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ کم عمر تھا اور غلط کام اس وقت نہیں کرتا تھا، عبادت وغیرہ میں لگا رہتا تھا، جن تھا. تو فرشتے اس کو اپنے ساتھ آسمانوں پر لے گئے اور وہاں جا کر یہ فرشتوں کے ساتھ رہ کر ایسا عابد ہوا اور ایسا اس نے ایک ایک لمحے کو اللہ کی بندگی میں لگانا شروع کیا کہ گویا فرشتوں میں شمار ہونے لگا. اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو وہ ہے آسمان دنیا ہے، آسمان دنیا میں اس کو فرشتوں کا سردار تک بنا دیا گیا. ظاہری طور پر جو اس کے اندر عبادت کا ایک ذوق تھا، ہر وقت اس میں لگا رہتا تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، تو اللہ نے گویا کہ ایک بڑی عزت اس کو وہاں پر دی. لیکن اپنی اصل پر آ گیا. جب اللہ نے کہا سجدہ کرو، فرشتے تھے، سجدے میں گر گئے. لیکن ابلیس جو ہے بس وہاں پر اس کے اندر ایک عناد سا پیدا ہوا، ایک سرکشی سی پیدا ہوئی، ایک تکبر پیدا ہوا، بڑائی کا احساس پیدا ہوا. الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا کہ مجھ سے ہی کام نہ ہو سکے گا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آگے قرآن مجید میں ہے یہ کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں اوپر ہوں یہ نیچے ہے، میں اس کو کیسے سجدہ کروں. اور یہ بات بھی آتی ہے کہ چونکہ امیدوار تھا کہ زمین میں اس کو خلافت ملے گی، اب جب اس نے دیکھا کہ کوئی دوسرا آ رہا ہے تو بس وہ آگ لگ گئی حسد کی. اور یہ حسد کی آگ ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کو جلا کے خاک کر دیتی، آدمی کو تباہ کر دیتی، اس کے راستے بند کر دیتی ہے. اور یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے. یہ واقعہ جو ابلیس کا پیش آیا اس میں دو بڑی عجیب و غریب باتیں تھیں، جس کے نتیجے میں ارادہ درگاہ ہوا اور پوری زندگی کی عبادت اس کی بالکل برباد چلی گئی. اس میں ایک حسد تھا اور ایک تکبر تھا. ایک حسد تھا اور ایک تکبر تھا. ایک حسد یہ کہ مجھے موقع ملنا چاہیے تھا، یہ کہاں سے آ گیا بیچ میں، یہ تو میرا حق تھا، ان کو تو ذلیل ہونا چاہیے، میں سجدہ نہیں کر سکتا. اب یہ بھول گیا کہ ہم کس کی سرتابی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، مسئلہ ان کا نہیں ہے آدم کا، مسئلہ تو اللہ کی اطاعت کا ہے. لیکن بات جب اس کے سمجھ میں نہیں آئی اور بس وہ حسد پیدا ہوا، اس حسد کے نتیجے میں اس کی ہزاروں سال کی عبادت رائے گاں گئی اور اس کو راندہ درگاہ ہونا پڑا. اور دوسرے تکبر، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس کے دماغ میں آ گیا کہ مجھے تو آگ سے بنایا گیا اور آگ تو اوپر جاتی ہے اور یہ تو مٹی ہے، مٹی تو نیچے جاتی ہے. مجھے اگر میرے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو سجدہ کرو تو بات تھی، اس پتلہ خاکی کو میں سجدہ کروں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا. بس وہاں اس کے نتیجے میں جو تکبر پیدا ہوا، بڑائی کا احساس اس کے اندر آیا، اس کے نتیجے میں وہ راندہ درگاہ کر دیا گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، کافروں میں. اور ظاہر ہے اللہ کی بات کا جو انکار کرے وہ کافر ہے. کافر کا مطلب کیا ہے؟ لوگ کافر سمجھتے ہیں نہ جانے کون سی گالی ہے، یقیناً اس سے بڑی گالی کیا ہوگی جو اللہ کے انکار کرے. تو اللہ کے انکار کرنے والے کو جو کافر کہا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑی گالی کون سی ہوگی کہ اللہ کے انکار کرنے والا دنیا میں بدترین خلائق انسان، اس سے بڑھ کر برا کون ہوگا جو اپنے مالک اور خالق کا انکار کرے. تو یہ جو کافر ہے، کافر کے معنی انکار کرنے والے کے آتے ہیں. کیونکہ شیطان نے انکار کیا، ابلیس نے انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کیا. لیکن انکار کا جو سبب تھا وہ سبب وہی دو بنیادی باتیں تھیں، ایک حسد تھا اس کے اندر اور دوسرے بڑائی کا احساس. یہ دو چیزیں ہیں جس نے ابلیس کو راندہ درگاہ کیا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو قصہ سنا رہا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں. ایک واقعہ سنا دیا گیا، آدم علیہ السلام ایسے پیدا ہوئے، ایسا پیدا ہوئے، پھر یہ ہوا اور وہ ہوا. یہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے سبق لیں. ابلیس راندہ درگاہ کیوں ہوا؟ اس کے اندر تکبر پیدا ہوا،
اس کے اندر حسد پیدا ہوا. یہ دو ایسے بنیادی امراض ہیں جو عام طور پر انسانوں کو تباہ کرتے ہیں. عام طور پر آپ دیکھیے کسی کے پاس علم ہے, کسی کے پاس عبادت ہے یا اور کوئی دوسرا کام ہے, دو بنیادیں عام طور پر زیادہ ہوتی ہیں, علم و عبادت, جس کے نتیجے میں غرہ پیدا ہوتا ہے, جس کے نتیجے میں اپنی بڑائی کا احساس پیدا ہوتا ہے. ہم زیادہ جانتے ہیں, ہم نے زیادہ مطالعہ کیا ہے, ہمارا علم زیادہ ہے, ہماری رائے صحیح ہے. تو یہ چیز ایسی ہے جو آدمی کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے اگر اس کے اندر طاعت کا مادہ نہیں. اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے بڑوں نے جو سمجھا ہے, ہمارے سلف نے جو سمجھا ہے اور انہوں نے جو تشریح کی ہے وہ صحیح ہے, کہ ہم جو نئی تشریح کر رہے ہیں وہ صحیح. آپ صاحب علم ہیں, آپ کو دعویٰ ہے اس کا, تو اسی دعوے نے تو ابلیس کو راندہ درگاہ کر دیا. تو اگر خدا نخواستہ یہ بات پیدا ہو جائے کہ ہمارا علم زیادہ ہے, ہماری رائے صحیح ہے, تو یہ انسان کے لیے تباہی کا راستہ. یہ ہمیں سبق دیا گیا اس واقعے سے, اور اسی طرح یہ بھی سبق دیا گیا کہ اگر حسد پیدا ہو جائے, فلاں کیسے آگے بڑھ گیا, ہمیں ملنا چاہیے, ہمارا حق تھا, یہ دوسرے کو کیسے مل گیا. تو یہ چیز بھی ایسی ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان نقصان اٹھاتا ہے. تو یہ یہاں تذکرہ جو کیا جا رہا ہے اس واقعے کا, اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے آدم کو سجدے کا حکم دیا, ابلیس نے انکار کیا, انکار کرنے کے نتیجے میں وہ کافروں میں سے ہو گیا, انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا, راندہ درگاہ اس کو کر دیا گیا. اور اس کا ذکر قرآن مجید میں درجنوں جگہ کیا گیا ہے اس واقعے کا, اور وہاں اس کی صراحت ہے کہ اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا. تو یہ جو اس کو جو ذلت اٹھانی پڑی, جو کچھ اس کے ساتھ ہوا, وہ کیوں ہوا؟ وہ یہی دو اسباب تھے. ایک تو بڑائی کا احساس جس نے اس کو مارا, اور دوسرے یہ کہ اس کو یہ خیال ہوا کہ میرا حق تھا, یہ حق آدم کو کہاں سے مل گیا؟ یہ خلافت عرضی کا جو شرف ملنا ہے وہ تو ہمیں ملنا چاہیے. میں زمین میں, ہم لوگ زمین میں رہتے تھے, جنہ زمین میں رہتے تھے, انہوں نے غلط کیا تو ان کو گویا کہ ان کے ساتھ تعدیبی کارروائی ہوئی. لیکن میں یہاں پر آیا, میں نے پوری طویل مدت عبادت میں لگا دی, تو اب یہ حق تو میرا تھا کہ اللہ نے نئی مخلوق پیدا کر دی, وہ بھی مٹی سے پیدا کر دی, اور یہ حکم ہے مجھے کہ میں اس کو سجدہ کروں, تو یہ مجھ سے کیسے ہو؟ میرا حق مارا گیا. اب گویا کہ اللہ پر وہ طعن کر رہا, اللہ پر وہ گویا کہ اعتراض کر رہا ہے. یہ بھول گیا کہ عبادت تو اللہ کی تھی, بندگی اللہ کی تھی, اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ مل رہا تھا. اب یہاں اگر انکار ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس سے ایک بات اور صاف ہو جاتی ہے کہ ہزاروں سال آدمی عبادت کرے, 1000 سال کی عمر ہو جائے, اور ہزاروں سال وہ صحیح راستے پر چلے, لیکن خدا نخواستہ اگر مرض اس کے اندر کوئی اس طرح کا موجود ہے, تکبر کا یا حسد کا, تو یہ اس کو آخری مرحلے پر جا کر تباہی میں پہنچا دیتا ہے. تو اس کی جو روایتوں میں آتا ہے کہ بندہ اچھے راستے پہ چلتا رہتا ہے, جب موت قریب آ جاتی ہے تو اچانک وہ غلط راستے پر آ جاتا ہے گمراہی کے, اور پھر اس کو جہنم رسید کر دیا جاتا ہے. اس پر بعد میں مرتبہ خیال ہوتا ہے کہ جس نے ساری زندگی اللہ کی بندگی میں گزاری, کہ آخر میں کیا ہو گیا. تو وہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, اور یہ واقعہ اس کی مثال ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اندر سے کوئی نہ کوئی ایسا جرثومہ ہوتا ہے کینسر کی شکل میں جو پنپتا رہتا ہے, جس کا احساس نہیں ہوتا, لیکن اچانک جب وہ چیز سامنے آتی تب آدمی سوچتا اوہو یہ تو ماشاءاللہ بڑا صحت مند تھا, دوڑتا تھا, بھاگتا تھا, سارے دنیا کے کام کرتا تھا, یہ آخر ہوا کیا؟ پتا چلا کہ اندر کا وہ کینسر کا جرثومہ تھا. شروع میں اس کا احساس نہیں تھا اور صحت نظر آتی تھی, لیکن جب وہ چیز سامنے آئی تو پتا چلا کہ تو ہلاکت کے قریب ہے, یہ تو ہلاکت کے قریب. بالکل یہی صورتحال کہ آدمی بڑا صحت ایسی ہیں کہ بعض مرتبہ اخیر وقت میں اس کو غلط راستے کی طرف لے جاتی ہیں, اور پھر اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا. یہ بہت زیادہ ڈرنے کی دو بہت ہی ضمیم صفت ہے, انتہائی خطرناک یہ دو بنیاد وہ ہیں, یعنی رذائل ہیں, ایسے رذائل کہ اس کے نتیجے میں آدمی ہلاکت کے قریب پہنچ جاتا ہے اور خاتمہ اس کا اچھا نہیں ہوتا. اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت. تو شیطان نے انکار کیا اور وہ اکڑ گیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. فَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اب اس کے بعد جب اس نے انکار کر دیا اور فرشتوں نے سجدہ کر لیا, سب کام ہو گیا, تو اللہ فرماتا ہے قُلْنَا لِآدَمَ, ہم نے آدم سے کہا اب تم اور تمہاری بیوی جنت میں آرام سے رہو, کھاؤ پیو, مزے سے کھاؤ پیو جہاں سے چاہو. دیکھو ایک درخت ہے, اس سے قریب مت ہونا ورنہ پھر تم نقصان اٹھا جاؤ. اس سے قریب نہ ہونا, ورنہ اگر تم اس سے قریب ہوئے اور تم نے یہ پھل کھایا تو پھر تم ظالموں میں شمار کیے جاؤ, یعنی ناانصافوں میں شمار کیے جاؤ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا, ایسا احسان
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت پہ رہنے کا فیصلہ کر دیا. اور ظاہر ہے جنت سے مراد آسمان کی جنت ہے. اس پہ بہت لوگوں نے لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں کہ اسے زمین کی جنت مراد ہے کہ آسمان کی جنت مراد ہے. آگے جو الفاظ ہیں قُلْنَا اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جنت سے مراد آسمان کی جنت ہے. اللہ نے جنت بنا دی تھی اور جنت پہ اللہ نے ان کو بھیج دیا کہ اب یہاں آرام سے رہو. تو یہ اللہ کا معمولی احسان نہیں تھا، بہت بڑا اللہ نے ان پر احسان فرمایا. اور کل آ چکا ہے کہ ان کی بیوی کو اللہ نے پیدا کر دیا. اور ابتدائی کی بات ہے، تو اللہ کا یہ فیصلہ ہوا کہ تنہا رہیں گے، کوئی انس کے لیے ہونا چاہیے. اللہ نے ایک طویل نیند ان کو دے دی اور ان کی پسری نکال کر اللہ نے اس سے ان کو پیدا کر دیا. جو بھی شکل ہوئی ہے جس کو اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے. اسرائیلی روایتوں میں بڑی بڑی تفصیلات اس سلسلے کی ہیں جسے پڑھنے کی ضرورت نہیں. بہرحال اللہ نے ان کو پیدا کر دیا. ان دونوں سے کہا کہ جاؤ آرام سے جنت میں رہو. لیکن ایک امتحان رکھ دیا اللہ نے. اتنا انعام فرمایا تو انعام کے ساتھ ایک امتحان رکھ دیا کہ دیکھو اس درخت کے قریب مت جانا. اب کون سا درخت ہے؟ کوئی کچھ کہتا ہے گندم ہے اور وہ ہے انگور ہے، کیا ہے، اس سے ہمیں بحث نہیں. کوئی بھی ہو، کوئی پھل ہو، کوئی درخت ہو، یہ فرمایا کہ دیکھو اس کے قریب نہ جانا. بہت سی دوسری آیتیں ہیں، اس سے وضاحت ہوتی ہے کہ مراد یہ تھا کہ اس کا پھل نہ کھانا. مراد یہ تھا کہ اس کا پھل نہ کھانا، لیکن فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس کے قریب نہ جانا. اس سے ایک بڑی حکیمانہ بات سامنے آتی ہے کہ گناہوں سے اگر بچنا چاہتا ہے آدمی، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے قریب نہ جائے. اگر قریب جائے گا تو خطرے میں پڑے گا. حضرت آدم خطرے میں پڑ گئے. آدمی جب قریب جائے گا تو اس کے اندر ایک احساس پیدا ہو جائے گا، اس کو کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو جائے گا، ایک خواہش پیدا ہو جائے گی، اور پھر اپنے کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. یہ سمجھ لیجئے جیسے گاڑی کو آدمی ڈھلوان پر ڈال دے تو اس کو سنبھالنا آسان نہیں. بریک بھی ماریں گے تو پھسل جائے گی اور نیچے جا کر تہہ میں گر جائے گی. تو یہ ہمیں یہاں سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، فرمائے درخت کے قریب بھی مت جانا ورنہ تم نقصان اٹھا جاؤ گے. تو معلوم یہ ہوا کہ کسی گناہ سے بچنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آدمی اس کے قریب بھی نہ جائے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جس چیز میں حرج نہیں اس سے بچنے کے لیے اس چیز کو چھوڑ دو. جس چیز میں حرج ہے اس سے بچنے کے لیے اس چیز کو چھوڑ دو جس میں حرج نہیں. جس میں حرج ہے اس سے بچنے کے لیے اس چیز کو چھوڑ دو جس میں حرج نہیں. یعنی جہاں تک اجازت ہے آدمی جا سکتا ہے، لیکن وہ ڈر رہا ہے کہ اگر وہاں گئے تو کہیں پر جل نہ جائیں، کہیں پاؤں پھسل نہ جائے، تو بہتر ہے کہ وہاں نہ جائے. یہ ایک ہمیں اس سے سبق بھی دیا جا رہا ہے. فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، بس شیطان تو طاق میں تھا ہی، چونکہ اس کو حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے راندہ درگاہ ہونا پڑا تھا، تو وہ ان کا ازلی دشمن بن گیا. اور اللہ سے اس نے جا کر اجازت کی کہ اللہ مجھے اجازت دے، میں اولاد آدم کو چھوڑوں گا نہیں. لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اس طرح کے الفاظ قرآن مجید میں ہیں کہ میں ہر طرف سے آ کر گمراہ کروں گا. اجازت دی شیطان. اللہ نے کہا جا، جو کرنا ہے تو جا کے کر، تیرا ہر ایک پر بس چلے گا، لیکن جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے. تو شیطان تو اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ سب سے پہلا جو انسان جس نے مجھے راندہ درگاہ کیا، اس کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا، تو میں اس کو تو چھوڑوں گا نہیں. تو وہ طاق میں رہا. حضرت آدم جنت میں تھے. اب اس میں لوگوں نے یہ بحث کی ہے کہ وہ بہکانا چاہتا تھا تو جنت میں کیسے گیا، اس کو تو جنت سے نکال دیا گیا تھا. تو یہ بے ضرورت بحث ہے. تو جنت سے اس کو نکال دیا گیا کہ وہاں رہ نہیں سکتا، اب اس کو وہاں عزت حاصل نہیں، وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، وہ مقام اس کا بالکل اس سے چھین لیا گیا. لیکن ظاہر ہے وہ ایک بہکانے والے کی حیثیت سے، جبکہ اللہ نے یہ اجنہ جو ہیں، شیطان اجنہ ہی میں سے تھا، اللہ نے یہ طاقت دی کہ ہوا بن جائے، کچھ بھی بن جائے. اب اور اسرائیلی روایتوں میں نہ جانے کیا کیا تماشے ہیں کہ وہ سانپ کے منہ میں گھس گیا اور سانپ کو لے گیا اندر اور قریب پہنچ کے آدم علیہ السلام سے اس نے بات کی. کیا ہوا وہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے. اب بعضوں نے پھر یہ کہا کہ نہیں، حضرت آدم جنت کے دروازے پر آ گئے تھے، وہ باہر کھڑا تھا. یہ سب تعویلیں ہیں. اللہ نے موقع اس کو بہکانے کا دیا ہے، وہ ہر جگہ پہنچ سکتا ہے. بیت اللہ میں کوئی کھڑا ہے، شیطان وہاں بھی جا کے بہکاتا ہے. کوئی جا کے ملتزم پہ دعا مانگ رہا ہے، وہاں بھی شیطان جا کے بہکاتا ہے.
کوئی ریاض الجنہ میں ہے وہاں بھی شیطان جا کر بہکاتا ہے. تو شیطان کو تو اللہ نے ہر جگہ بہکانے کا موقع دیا ہے، اور وہ جو زمانہ تھا جس وقت شیطان نے بہکایا ہے وہ جزا و سزا کا وقت نہیں تھا، وہ تکلیف شرعی کا زمانہ نہیں تھا. تو وہ بھی مسئلہ نہیں کہ جنت میں کیسے چلا گیا، تو اللہ نے اس کو موقع دیا، وہ چلا گیا ہوگا. اور اس نے جا کر وہاں ان دونوں کو پہلے مرحلے میں یہ نہیں کہا کہ جاؤ جاؤ یہ کھا لو، یہ کھا لو گے تو تمہارے مزے ہیں. پہلے جا کے تھوڑی دوستی کی، آنے جانے لگا تھوڑا سا. آدم علیہ السلام بتا حوا دونوں تھے. اور بعض روایتوں میں حالانکہ وہ روایتیں بھی اس پائے کی نہیں ہے، یہ ہے کہ پہلے اس نے حضرت حوا کو بہکایا. اور کیونکہ عورتوں میں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جلدی وہ بہکاوے میں آ جاتی، تو حضرت حوا کی بات سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے آدم سے کہا کہ بھائی یہ تو درخت بڑا اچھا ہے، اس میں پھل ہے، یہ پھل کھا لینا چاہیے. اور اس نے بہکایا یہ کہ دیکھو اگر تم کھا لو گے تو ہمیشہ بھی جنتی میں رہو گے. اس کی تاثیر یہ کہ اگر تم نے کھا لیا تو تم جنتی میں رہو گے، جنت سے تم نکالے نہیں جاؤ گے. تو مستقل جب یہ بات کہتا رہا تو حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جو بات فرمائی تھی کہ درخت کے قریب نہ جانا، وہ ان کے ذہن سے نکل گئی. وہ بات ان کے ذہن سے نکل گئی اور انہوں نے سوچا کہ چلو کھا لیتے ہیں. کھا لینے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیشہ جنتی میں رہیں گے. اب انہوں نے وہ پھل کھا لیا، بس پھل کا کھانا تھا کہ غضب ہو گیا. اللہ نے روکا تھا کہ پھل کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا، اور کھا لیا انہوں نے. فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. بس جیسے ہی انہوں نے وہ درخت کا پھل کھایا، بس جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں ان کو دی تھیں تو ساری نعمتیں چھین لی گئی. یہاں قرآن مجید میں یہاں جو الفاظ ہیں یہ ہیں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، کہ شیطان نے ان کو بہکا دیا اور انہوں نے پھل کھا لیا، جیسے کہ دوسری جگہ پر آیا ہے دوسری آیت میں. تو کیا ہوا؟ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، شیطان نے جن نعمتوں میں وہ تھے ان تمام نعمتوں سے ان کو نکال دیا. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو انعام تھا، جو لباس ان کو دیا گیا تھا، کھانے پینے کا جو سامان دیا گیا تھا، ہر طرح کی نعمتیں دی گئی تھیں، وہ ساری نعمتیں ان سے چھین لی. اور دوسری آیت میں ہے کہ جو لباس شاندار لباس تھا وہ لباس ان کے جسم سے گر گیا اور وہ پریشان ہو گئے، حواس باختہ ہو گئے، اور جلدی جلدی جو پتے تھے درخت کے ان درخت کے پتوں کو اپنے جسم پر رکھنے لگے کہ سطر ہو جائے، سطر پوشی کے لیے. اب یہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی. اب ان کو یاد آ گیا فوراً، جب یہ سب ہوا تو فوراً یاد آ گیا کہ اللہ نے کو روکا، ہم سے کیا غلطی ہو گئی، ہم سے کیا غلطی ہو گئی، اتنا بڑا ہم نے جرم کیا، اللہ کی گویا کہ سرتابی اللہ کے حکم کی ہو گئی، اب ہم کیا کریں. بالکل بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے. اب یہاں جو لوگ یہ بات اٹھاتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے نافرمانی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، یہ بیکار کی بات ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم سے جو یہاں غلطی ہوئی یہ کون سی غلطی ہے؟ یہ غلطی ایسی تھی کہ ان کو یاد ہی نہیں تھی. اور ظاہر ہے کہ اگر آدمی بھول کر کوئی کام کر لے، بھولے تو آپ پانی پی لو روزہ میں، اگر پانی پیو گے اتنا بڑا گناہ کرو گے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں، روزہ توڑو گے 60 روزے رکھنے پڑیں گے اس کے تمہارے جرم. لیکن اگر بھولے سے پانی پی لو کیا گناہ ہے؟ کہا گیا کہ تو اللہ کی طرف سے مہمانداری ہے، اللہ کی طرف سے مہمانداری، یہ گناہ نہیں ہے. تو اگر آدمی بھولے سے کوئی غلطی کر رہا ہے تو اللہ نے بھول کو معاف فرما دیا. تو حضرت آدم تو نبی تھے تو وہ بھولے سے انہوں نے یہ غلطی کی، اور اس کا ذکر روایتوں میں آتا ہے کہ نسی آدم فنسی ذریت، آدم بھول گئے، ان کی اولاد میں بھی صفت پیدا ہو گئی بھول کر 10 کام غلط کر لیتی ہے وہ. تو بھولے سے اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کا معاوضہ نہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو پھل کھایا وہ بھولے سے کھایا، شیطان نے بہکایا، لیکن اس بہکانے کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ اللہ کا جو حکم تھا وہ حکم کے ذہن سے نکل گیا. جیسا کہ روایت میں آتا ہے، نسیہ کا لفظ آتا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کا حکم اس وقت ان کے ذہن میں نہیں رہا، بھول گئے اور اس سے غلطی ہو گئی. لیکن زہر کھا لیا تو اس کا نتیجہ تو ہوگا، آدمی زہر کھا لے گا تو نتیجہ تو بھگتنا پڑے گا. وہی قصہ ہوا کہ جب پھلا حضرت آدم نے کھا لیا تو اس کا نتیجہ ہو کر رہا. ہاں یہ غلطی جو ان سے ہوئی، اگرچہ وہ غلطی ان سے چونکہ بھول کر ہوئی تھی تو کوئی معصیت اس طرح کی نہیں تھی، لیکن بہرحال غلطی ہوئی. اب اس کے بعد جب ان کو بے چینی شروع ہوئی آخری درجے کی تو بالکل بے قابو ہو گئے، اور دوسری طرف اللہ کا حکم آیا
وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. اب جاؤ اتر جاؤ یہاں سے. آسمان پر اللہ نے تمہیں نعمتیں دی تھی, تم نے سرتابی کی, اب جاؤ نیچے دنیا میں جاؤ. اور دنیا کا حال یہ ہوگا کہ ایک دوسرے کے دشمن بن کر وہاں لوگ رہیں, وہاں ایک دوسرے کے لوگ دشمن بن کر رہیں گے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ دنیا جو تمہیں ملنے والی ہے, تم وہاں جاؤ گے تو وہاں کا یہ نظام ہے کہ لوگوں کے اندر حسد ہوگا, لوگوں کے اندر دشمنی ہوگی, ایک دوسرے کے لوگ سر چڑھیں گے اور طرح طرح کا فساد زمین میں مچائیں گے. یہ سب ہوگا دنیا میں, لیکن اب یہ سزا ہے تمہاری, تمہیں دنیا میں اتر کے جانا ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور زمین میں تمہارے لیے ایک ٹھکانہ ہے اور ایک زمانے تک, ایک وقت تک وہاں سے تمہیں فائدہ اٹھانا ہے. یعنی زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ٹھکانہ دیا, اب جنت کا جو ٹھکانہ تھا وہ چھین لیا گیا, لیکن یہ دنیا کا ٹھکانہ اور یہاں فائدہ اٹھانا الی حین, ایک مدت تک کے لیے. یہ تمہارا وطن نہیں ہے. گویا کہ یہاں انسانوں کو بھی ایک تلقین کی جا رہی ہے کہ دیکھو تم دنیا میں آئے ہو, کہاں سے آئے ہو؟ جنت سے آئے ہو, اور یہاں دنیا میں تم آئے ہو یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے ہو. یہ تمہارا وطن نہیں ہے, یہ تمہارے رہنے کی تھوڑی دن کے لیے تمہارے رہنے کی جگہ ہے, اور فائدہ تھوڑا سا اللہ نے تمہیں اٹھانے کا موقع دیا ہے. یہاں کی نعمتیں اور جنت کی نعمتوں کا تقابل کر کے دیکھو. حضرت آدم تو دیکھ کے آئے تھے, جنت کی نعمتیں بھی دیکھ کے آئے تھے, اور پھر ان کے سامنے دنیا تھی, یہاں کی بے حقیقتی ان کی نگاہوں کے سامنے تھی. اللہ ان کی اولاد کو بھی یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو جنت سے تمہارے والد آئے تھے, تمہارے باپ آئے تھے, اور تمہیں تیاری اسی اصل وطن کی کرنے کی ضرورت ہے. جنت کی شکل میں جو اللہ تمہیں دے گا, جہاں تم رہے, تمہارے سب سے پہلے باپ وہاں پر رہے اور ایک غلطی کے نتیجے میں ان کو دنیا میں آنا پڑا, تو دنیا تمہارا گھر نہیں, تمہارے رہنے کا ٹھکانہ نہیں, تمہارا وطن نہیں. یہاں تمہیں کچھ وقت کے لیے رہنا ہے, اور دنیا کے تمہیں جو نعمتیں اور آرائشیں اور یہاں کی بہاریں نظر آتی ہیں, یہ تھوڑے دن کی بہاریں ہیں, سب ختم ہو جانے والی ہیں, تو اس میں کبھی تم دل نہ لگا. یہ بات گویا یہاں کہی جا رہی ہے بین السطور کہ کبھی تم اس میں دل مت لگانا. تھوڑا سا سودا ہے, تھوڑا سا مزہ ہے, تھوڑے دن کی بات ہے, وقت گزار لو اللہ کی طاعت میں, اللہ کی مرضی کے لیے کام کر کے اللہ کی رضا کے حصول میں, اور پھر وہاں اصل جو تمہارا ٹھکانہ جنت کا تھا اللہ وہ تمہیں عطا فرمائیں. تو فرما دیا کہ زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے اور فائدہ بھی اٹھانا ہے تمہیں, کچھ ساز و سامان ہے, لیکن الی حین, کچھ مدت کی, ہمیشہ کے لیے تمہیں نہیں رہنا. عمر نوح لے کر بھی آؤ, عمر آدم لے کر بھی آؤ, مگر کتنے دن رہو گے؟ 1000 سال. اب وہ سلسلہ بھی ختم. 100 سال کوئی جی لے تو نام آتا ہے ریکارڈ میں کہ ماشاءاللہ فلاں صاحب کی عمر 100 سال ہوئی, اور حالت یہ ہوتی ہے کہ نہ پیٹ میں آنت نہ منہ میں دانت, نہ کھا سکے نہ ہضم ہو سکے, زندگی دو بھر, اور کوئی دنیا کی چیزوں کا مزہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو تھوڑے دن کے فائدے کے لیے جوانی میں جو کچھ مزہ آتا ہے اس کے لیے آدمی اپنی جان دیتا ہے, اس کے لیے آدمی آخرت کو برباد کرتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ یہ ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے ہمیشہ کے لیے, کچھ دن کے لیے ٹھکانہ ہے, اور انشاءاللہ پھر جنت میں جانا. لیکن وہ کب ہوگا؟ جب اس کی تیاری ہوگی. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اب ظاہر ہے کہ اللہ کا حکم ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام یہ کہہ دیا گیا کہ جاؤ نیچے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا. اب یہاں پر دیکھو اوپر تثنیہ کا صیغہ بھی تھا, ضمیر بھی تھی, لیکن یہاں جمع کی ضمیر ہے. گویا کہ ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اب تم و تمہاری اولاد, یعنی گویا کہ اب قیامت تک کے جو انسان پیدا ہونے والے ہیں ان سب کو یہیں اترنا ہے, یعنی گویا کہ یہی رہنا ہے. تم تو ظاہری طور پر تم دونوں اترو گے اور اس کے بعد سب کو رہنا وہیں ہے. گویا کہ تمہاری پشت میں جو اصلاب آدم میں اللہ نے جو انسانوں کو پیدا کیا, اور اس کا ذکر روایتوں میں آتا ہے, عالم انسان کی بات ہے کہ جب آدم کو اللہ نے جب پیدا کیا تو اللہ نے ان کی پیٹھ سے جب قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے والے تھے سب کو پیدا کیا, اور اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہاری اولاد ہے. اب دیکھا کوئی کالا, کوئی گورا, کوئی نٹا, کوئی چپٹا, کوئی امیر, کوئی غریب, کہنے لگے اللہ سب کو برابر کر دیجیے. اولاد کو آدمی برابر دیکھنا چاہتا ہے نا, کہ سب کو ٹھیک ٹھاک دیکھے. تو اللہ نے کہا احببت انشکر, احببت انشکر نہیں, مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرا احسان مانا جائے, میرا شکر کیا جائے. جب ناک والا چپٹے کو دے گا تبھی شکر کرے گا, جب خوبصورت بصورت کو دیکھے گا تبھی شکر کرے گا, جب مالدار غریب کو دیکھے گا تبھی شکر کرے گا. اگر سب برابر ہو جائیں گے تو جذبات شکر کہاں سے پیدا ہوں؟ تو اللہ کا فیصلہ ہوا کہ ایسا ہی ہوگا.
لیکن اس سے میں یہ بات آج کرنا چاہتا ہوں کہ احبطو جو جمع کا صیغہ استعمال ہوا اسی لیے استعمال ہوا کہ آدم علیہ السلام کی صلب میں ان کی کل اولاد تھی جو قیامت تک پیدا ہونی تھی، اللہ نے سب کو نیچے زمین میں اتارا، اور وہاں جنت میں رہتے ابا جان تو ہم لوگ مزے کرتے، جنتی میں رہتے، لیکن فیصلہ الہی تھا اور یہ اللہ پہلے سے طے کر چکا تھا۔ آدم نے غلطی کی، اللہ کا حکم تھا، غلطی کرنی تھی ان کو، اللہ کو دنیا بسانی تھی، امتحان لینا تھا، یہ سب تو اللہ کے تجربہ تھا۔ تو بہرحال وہ دنیا میں ان کو بھیج دیا گیا اور یہاں وہ آ کر رہے۔ اب وہ بے چینی تو ان کو تھی ہی کہ اللہ کیا غضب ہو گیا، کیسی غلطی ہو گئی، خوب روتے تھے اور اللہ کے سامنے فریاد کرتے تھے۔ بس فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اللہ تو بڑا اپنے بندوں پر شفیق و مہربان، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے خود بنایا، اللہ کیسی محبت ان سے تھی اور بڑی مہربانی۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کلمات حضرت آدم علیہ السلام کو تلقین فرمائے، اور یہاں جو الفاظ ہیں تلقى، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے کچھ کلمات سیکھ لیے، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے کچھ کلمات سیکھ لیے، اللہ نے سکھائے تب تو سیکھ لیے۔ اب یہاں غور کیجئے، اگر اللہ چاہتا تو یہی کہہ دیتا کہ علم آدم یا علم ربہ آدم کلماتی، کہ اللہ نے آدم کو کلمات سکھا دیے، لیکن اللہ نے یوں تعبیر استعمال کی کہ آدم نے سیکھ لیے۔ اس میں پھر شرف آدم کا ذکر ہے، پھر شرف آدم کا اور شرف آدمیت کا ذکر ہے کہ اللہ نے جو علم دیا تھا آدم کو، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلمات سیکھ لیے، اور گویا کہ یہ آنے والوں کو بھی تلقین ہے کہ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھیں، معلمین کے پاس جاتے رہیں، چیزیں ملتی رہیں گی جو ان کے لیے بھلائی کا اور فلاح کا ذریعہ بنتی رہیں گی۔ تو کیونکہ یہ بتانا بھی تھا، اللہ نے سکھائے، لیکن آدمی جب سیکھے گا تو اللہ سکھاتا ہے، تو اللہ نے دکھایا کہ آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھ لیے۔ کون سے کلمات تھے؟ اس کا ذکر آگے ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے کلمات سکھائے تھے، بڑے بلند کلمات، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیری ذات پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں ہی ہوں جو ظلم کرنے والا، میں ہی ہوں جو میں نے ناانصافی کی اور جو مجھے کرنا تھا وہ نہیں کیا اور دوسرا غلط کام کیا۔ ظالم کس کو کہتے ہیں؟ جو ناانصافی کرے، جو کرنا چاہیے وہ نہ کرے، دوسرا کام کرے، اس کو ظالم کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمات تلقین فرمائے۔ فتاب علیہ، بس اللہ کو توبہ قبول کرنی ہی تھی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یقیناً وہ انتہائی توبہ قبول کرنے والا اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پر بھی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا تذکرہ، ان کلمات کا تذکرہ، یہ سب جو کیا جا رہا ہے، اور پھر اللہ کی صفت کا تذکرہ کہ وہ تواب بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یہ اسی لیے کیا جا رہا ہے تاکہ اولاد آدم کو بھی اس کا احساس پیدا ہو کہ غلطی تو آدم نے بھول کے کی تھی، اور تم تو کیسی کیسی غلطیاں کرتے ہو، جان بوجھ کے غلطیاں کرتے ہو، اور کہاں کہاں تم بھٹکتے ہو راستوں میں، اور کیسے کیسے غلط راستوں میں پڑ جاتے ہو، لیکن اللہ نے تمہارے لیے بھی توبہ کا راستہ رکھا ہے۔ تم نے خدا نخواستہ کفر و شرک کیا، توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، اللہ تواب بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ چھوٹے گناہ تم نے کیے، بڑے گناہ تم نے کیے، جو بھی کیا، آدم کا نمونہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ بہترین کلمات ہیں دعا کے لیے، اعتراف ذنب کے لیے، اعتراف ذنوب کے لیے، کہ آدمی ان کلمات کو کہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ تواب بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم بھی۔ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ہم نے کہا کہ اب سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ، نیچے اتر جاؤ۔ اوپر بھی آیا تھا، اتر جانے کا ذکر تھا، اور یہاں بھی اتر جانے کا ذکر ہے۔ اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پھل کھانے کے بعد یہ بات فرمائی تھی قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، وہ اللہ تعالیٰ نے بطور سزا کے یہ بات فرمائی کہ حاکمانہ انداز سے اللہ نے کہا جاؤ، تم نے غلطی کی، اب جاؤ نیچے دنیا میں، اور وہاں جا کے تمہیں سب کچھ بھگتنا پڑے گا، وہاں اب دشمنیاں ہوں گی، لڑائیاں ہوں گی، سب کچھ ہوگا۔ لیکن اب یہاں پر جو اہبطوا کہا جا رہا ہے توبہ کی قبولیت کے بعد، وہ جو بات کہی جا رہی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے یہ تو ان کو گویا کہ جو اللہ کا فیصلہ تھا، اس کی جو حکمت تھی، اس حکمت کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی، وہاں وہ بات حاکمانہ طریقے پر کہی گئی تھی اور یہاں پر حکیمانہ طریقے پر کہی جا رہی ہے کہ اب تم لوگ جاؤ۔ ہاں لہجے کا فرق ہوتا ہے، وہاں کا نکل جاؤ، یہاں سے جاؤ دنیا میں جا کے بسو وہاں،
لیکن اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اب تم یہاں وہاں جاؤ، دنیا میں جاؤ، سب کے سب وہیں چلے جاؤ، اور پھر دیکھو اما یاتینکم منی ہدا، تو اب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس پہ نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اب تو آزمائش کا گھر ہے اور وہاں تمہیں مکلف کیا گیا ہے، اچھا برا سب تمہارے سامنے ہے، اگر تم راستہ بھولو گے بھی تو ہمارا کرم یہ ہوگا کہ ہم مستقل ہدایت تمہیں بھیجیں گے اپنے نبیوں کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے، کہ تمہیں صحیح راستے پر لانے کی کوشش کریں گے۔ ظاہر ہے ہدایہ کا مطلب کیا ہے؟ میری ہدایت، یعنی میرے نبیوں کے ذریعے سے اور میری کتابوں کے ذریعے سے جو صحیح راستہ تم کو پہنچے گا تو اس پر تم اگر چلو گے، اس کی پیروی کرو گے تو فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایسے لوگوں پر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اور یہ خوف و غم، خوف کا تعلق ہوتا ہے آگے سے اور غم کا تعلق ہوتا ہے پیچھے سے، یعنی خوف ہوتا ہے آگے کسی چیز پر، مستقبل کے کسی مسئلے پر، اور غم ہوتا ہے ماضی کی کسی سخت چیز پر، کسی اندوہناک واقعے پر۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جو صحیح راستے پر چلنے والے ہیں ہم ان کو ایسا کر دیں گے تو ان کو حلاوت ایمانی نصیب ہوگی، نہ ان کو غم ہوگا اور نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان چیزوں سے محفوظ کر دیں گے، اور خاص طور سے بھی جنت کے مناظر ان کے سامنے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کریں گے۔ لیکن والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جو لوگ انکار کریں گے اور ہماری نشانیوں کو جھٹلائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ خلود اصل میں کہتے ہیں کسی ایک کیفیت پر باقی رہنا، اور پھر ایک مستقل قرآن مجید کی اصطلاح ہے، دوام کے لیے اس کا استعمال ہونے لگا۔ کسی ایک کیفیت پر باقی رہنے کو خلود کہتے ہیں، لیکن پھر یہ دوام کے معنی میں ہے، یعنی جنت والے جنت میں جائیں گے ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جہنم والے جہنم میں جائیں گے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جیسے کہ پہلے ہی بات گزر چکی کہ جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لا کر اس کو ذبح کر دیں گے اور یہ اعلان ہوگا کہ موت کو موت آ گئی، اب کبھی بھی کسی کو موت نہیں آئے گی۔ جنت والے بھی خوش ہو جائیں گے اور جہنم والوں کے لیے انتہائی خطرناک مرحلہ ہوگا جب وہ یہ دیکھیں گے کہ اب ہمیں ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ اب ایک مرتبہ ترجمہ کر دیتے ہیں۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور غرور میں جا پڑا اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم و تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو مزے سے کھاؤ پیو، اور اس درخت کے قریب مت جانا اور نہ حد سے تجاوز کرنے، ورنہ حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا تو ان کو ان نعمتوں سے نکال دیا جن میں وہ دونوں تھے، اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، تم میں ایک دوسرے کے دشمن بن کر رہو گے، اور زمین میں ایک مدت تک کے لیے تمہارا ٹھہرنا اور کچھ فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا۔ پھر آدم نے اپنے رب کی طرف سے کچھ کلمات حاصل کیے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بلا شبہ وہ تو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پھر ہم نے کہا تم سب یہاں سے نیچے زمین میں اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت پہنچ جائے تو جو بھی میری بھیجی ہوئی ہدایت پر چلا تو ایسوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہی لوگ آگ والے ہیں، ہمیشہ وہ اسی میں رہیں۔